مفتی عبدالرحیم صاحب نے دیوبندیوں کے منہ پہ جو کالک مل دی ہے نا، اب یہ کالک اتر نہیں سکتی. اور جو کام مفتی عبدالرحیم صاحب نے کیا ہے، ایسا کام آج تک کسی دیوبندی نے نہیں کیا. اب جتنے بھی دوسرے مسالک کے لوگ ہیں وہ آج ہمیں آ کر یہ تانا لگا رہے ہیں کہ تم تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے لال مسجد کے اندر اتنے بچیاں شہید ہوئی، اتنے بچے شہید ہو گئے، اور تمہارا خود جو سب سے بڑا مفتی ہے تمہارا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، ایک بچی زخمی بھی نہیں ہوئی. تو ناظرین، مفتی عبدالرحیم صاحب، اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور یہ جامعۃ الرشید جو ہے پورے پاکستان کے اندر بڑے مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے، اور جامعۃ الرشید کا فتویٰ پوری دنیا کے اندر چلتا ہے. تو مفتی عبدالرحیم صاحب ان کے محتمم ہیں. اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور اللہ نے ان کے اندر وہ گوہر پیدا کیے ہیں کہ یہ جس جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جس تنظیم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جس گروپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ تنظیم، وہ گروپ، وہ جماعت دنوں میں ٹاپ آف دا لسٹ ہو جاتی ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے جو حالیہ بیان دیا ہے لال مسجد کے حوالے سے، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ وقت نہیں ہے اس ٹاپک پر بات کرنے کا، وقت بھی نہیں اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ لال مسجد کا واقعہ گزرے ہوئے کئی سال ہو گئے، وہ جنت کے پھول جنت میں چلے گئے، وہ واقعہ ختم ہو گیا. جنہوں نے اس واقعے کے اندر دشمنی مول لی تھی، اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اب وقت ہی نہیں ہے بات کرنے کا، اب موقع ہی نہیں ہے بات کرنے کا. تو اس موقع پر کئی سالوں بعد اس ٹاپک کو دوبارہ چھیڑنا، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ آخر مفتی صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اس موضوع پر انہیں اگر بات کی ہے. باقی مفتی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان سے فروعی مسائل کے اندر اختلاف کرنا یا دنیاوی معاملات میں اختلاف کرنا یہ ہر ایک کا حق ہے. باقی ہمارے وہ بڑے ہیں، استاد ہیں. تو جامعہ حفصہ کے اندر، لال مسجد کے اندر جتنے بچے شہید ہوئے، ابھی تک ان کی ماؤں کے آنسو نہیں تھمے، ابھی تک ان کی ماؤں کی گودیں نہیں بھریں، ابھی تک ان کی ماؤں کے اندر جو زخم تھے وہ ابھی بھرے نہیں، مندمل نہیں ہوئے. آج بھی وہ مائیں اپنی بچوں کو یاد کر کے روتی ہیں. آج بھی ان کی مائیں ان کی تصویریں اپنے سینے سے لگا کر رات کو سوتی ہیں. اتنے سالوں کے بعد کہ جب ان ماؤں کے زخم مندمل ہونے لگے تھے، اللہ کی رضا کے لیے ان ماؤں نے صبر کرنا شروع کر دیا تھا، تو پھر آ کر ان کے زخموں کو تازہ کرنا، ان کے زخموں پر نمک چھڑکنا، یہ ہمیں مفتی صاحب کی بات سمجھ نہیں آتی. تو دوستو، آج جتنے بھی مسالک کے لوگ ہیں، اس بات پہ آ کر انہوں نے دیوبندیت کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے کہ لال مسجد کے واقعہ میں، جامعہ حفصہ کے واقعہ میں، کہ تم نے اتنا شور برپا کر رکھا تھا کہ ہمارے اتنے بچے شہید ہو گئے، لیکن آج تمہارے سب سے بڑے مفتی نے یہ کہہ دیا ہے
کہ ایک بچی بھی زخمی نہیں ہوئی ہے۔ اور موقع کے گواہ جو ہے مولانا عبدالعزیز صاحب مدظل العالی موجود ہیں، وہاں پہ پڑھنے والے بچے ابھی بھی موجود ہیں جو عینی گواہ تھے، اس وقت وہاں موجود تھے۔ خود مولانا عبدالعزیز صاحب مدظل العالی کا بیان کہ میں نے 50 بچوں کو، 50 سے زیادہ بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، جو وقت پہ موجود ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو دفن کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 50 سے زیادہ میں نے خود دفن کیے۔ اور آج 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد کوئی آ کر یہ کہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، آخر اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے کہ جہاں پر سارے لوگ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ایسا معاملہ ہوا ہے، لیکن ایک آدمی کھڑے ہو کر کہے کہ نہیں ہوا، آخر اس کے پیچھے کوئی کہانی تو ہے، آخر کوئی ایسی قوت تو ہے، آخر کوئی ایسا معاملہ تو ہے جو ان کو بلوا رہا ہے۔ تو یاد رکھو، سب سے بڑی طاقت، بڑی قوت اللہ کی ہے، اور یہ دنیا کے جتنے عہدے، ڈگریاں اور پروٹوکول اور جتنا کچھ دنیا کے اندر کمال ہوگے، یہ صرف دنیا میں ہی رہنا ہے۔ چاہے وہ مولوی ہے، وہ مفتی ہے، وہ قاری ہے، وہ بڑا محدث ہے، محقق ہے، جس مرضی منصب کا ہے، جب اس نے دنیا سے جانا ہے تو دنیا کا کوئی مال اس کے ساتھ نہیں جانا، نہ کوئی پروٹوکول اس کو ملے گا، وہی 3 چادریں لے کے جائے گا۔ اس لیے آج اگر ہمیں کوئی بیرونی طاقت بلوا رہی ہے، یا کوئی منصب یا عہدہ یا ڈگری یا پروٹوکول ہمیں بلوا رہا ہے، تو یاد رکھو سانس نکلنے کے وقت یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کوئی پروٹوکول نہیں ملے گا کہ یہ مفتی کا جنازہ ہے، اس کو 5 کپڑے دو، یہ محدث کا جنازہ ہے، اس کو 8 کفن دو، نہیں، سارے برابر ہوں گے۔ اس لیے کیا وجہ تھی کہ آخر مفتی صاحب نے آ کر 15 سے 20 سال کے بعد اس ٹاپک کو چھیڑا، 15 سے 20 سال کے بعد ان ماؤں کے زخم دوبارہ ہرے کر دیے کہ جو ابھی اپنی بچیوں کو انہوں نے بھولا نہیں تھا۔ تو اس لیے ناظرین، اس کے اندر سوچنے کی بات ہے، اور اگر معاملہ دوسرا ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو معاملہ صحیح ہے، حق بیان کرنا چاہیے۔ کسی کے دباؤ میں آ کر، کسی کے لالچ میں آ کر، مال، عہدہ، ڈگری کے لالچ میں آ کر جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا، وہ اسلام کا نقصان نہیں کر رہا، وہ خود اپنا کر رہا ہے۔ اس لیے آج ہم دیوبندی جتنے بھی موجود ہیں، آج ہم سر اٹھا کر کسی سے بات کرنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ آج دنیا ہمیں آوازیں کس رہی ہے کہ تم نے تو اتنا شور ڈالا ہوا تھا کہ ہمارا یہ نقصان ہو، بجیے بچے، اور تمہارا بڑا، ہاں الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، بڑے ہیں، ہمارا سرمایہ ہیں، لیکن اس بات میں ہمارا ان سے اختلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مفتی صاحب نے اپنے الفاظ میں جو کہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ ان کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔